السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے خالق ہونے کے ناطے مخلوق کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایک نظام مقرر فرمایا، جس کو ہم نظام نبوت کہتے ہیں۔ انسانوں میں سے کچھ خاص کا انتخاب فرمایا اور فرشتوں میں سے کچھ خاص کا انتخاب فرمایا۔ اللہ فرشتوں تک کچھ بات پہنچاتا اور وہ فرشتے انسانوں تک کچھ بات فرماتے ہیں۔ تو اب جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان تمام انبیاء کے درمیان دو باتیں اللہ تعالیٰ نے مشترک بھیجی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا ایک کا تعلق خالق سے ہے اور ایک کا تعلق مخلوق سے ہے۔ جب خالق کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا کہ کچھ بھی ہو جائے، توحید کے اوپر سمجھوتا نہیں ہے۔ خالص ہو کر، مخلص ہو کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ میرا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو عقلی بھی یہی بنتی ہے بات، جو مالک ہے حق بھی اسی کو دیا جائے۔ اور دوسری بات کا تعلق مخلوق سے ہے، اور وہ مخلوق کا حق ہے کہ ان کے درمیان عدل اور انصاف قائم کیا جائے، چاہے وہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں، وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ نبیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف قائم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کے اپنے لوگوں کے خلاف کیوں نہ جائے، آپ کی اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جائے، آپ نے عدل کو قائم کرنا، یہ انسانوں کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اگر توحید قائم رہے گی تو روحانی دنیا قائم رہے گی، اگر عدل قائم رہے گا تو انسانی دنیا، جو معاشرتی دنیا، یہ قائم رہے گی۔ اگر توحید کے اندر ملاوٹ پیدا ہوئی تو روحانی دنیا خراب ہو جائے گی، اور اگر عدل و انصاف کے درمیان خلل پیدا ہوا، اس کے اندر کرپشن پیدا ہوئی، تو معاشرتی نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس وقت وہ ختم ہوتا نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ انصاف کا جو نظام ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، عدل کا جو نظام ہے وہ گھروں میں بھی ناپید ہو رہا ہے، اور ملکی لیول پہ، جو قوم کے لیول کے اوپر بھی وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ بات جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ایک کا تعلق خالق سے ہے، دوسرے کا مخلوق سے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا سورہ الحدید میں، اس کی آیہ نمبر 25 ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے واضح نشانیاں، معجزے اور کتاب نازل کی انبیاء کی طرف، یعنی اس کا بنیادی طور پہ بات کیا ہے کہ عبادت ہو تو خالص اللہ کی، اور دوسری شے کیا کہ نازل کی ہے؟ انصاف اور عدل کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے اور عدل کے ساتھ ان کے درمیان انصاف کو قائم کرے۔ اب بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، ہمارے ہاں جو عدل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، وہ انصاف ہے، اور انصاف لازم نہیں ہے کہ وہ عدل بھی ہو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سیب ہے والد کے پاس، تو آدھا وہ ایک بیٹے کو دے دیتا ہے اور آدھا دوسرے کو، نصف نصف کر دیتا ہے، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ انصاف کرنے سے اکثر عدل نہیں قائم ہو پاتا، اس لیے 26 مقامات کے اوپر قرآن نے جو لفظ استعمال کیا انصاف کے لیے وہ عدل ہے۔ عدل کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر یہ انصاف کی بات ہو تو وراثت جب تقسیم ہوگی تو بیٹی کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے بھئی آدھا آدھا، جتنا بیٹے کو اتنا بیٹی کو، انصاف یہ ہے۔ لیکن وہاں پہ بظاہر انصاف نہیں ہوتا، وہاں پہ عدل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مرد ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس نے بچوں کا نان نفقہ جو ہے اس نے چلانا ہے، اس لیے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، اور عورت نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھانی، اس لیے اس کو دیا جاتا ہے لیکن کم دیا جاتا ہے۔ تو یہ عدل ہے۔ عورت کو دیکھتے ہوئے کچھ فیصلے ہوں گے، کچھ فیصلے مرد کو دیکھتے ہوئے ہوں گے، کچھ فیصلے آپ کا بچہ نیک ہے دیکھتے ہوئے ہوں گے، کچھ فیصلے آپ کا بچہ بد ہے تو دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساروں کو ایک ہی چھڑی سے ہانکنا ہے، ساروں کو ایک ہی رگڑا لگانا ہے، ساروں کو ایک ہی بنیاد پہ غصہ کرنا ہے۔ اس سے انصاف بظاہر تو ہو جاتا ہے، لیکن عدل، اور اسلام عدل کی بات کرتا ہے، انصاف کی نہیں، کیونکہ انصاف ہو ضروری نہیں عدل بھی ہو، لیکن عدل ہے تو لازم انصاف بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی پیاری بات، عدل کا بنیادی طور پہ معنی کیا ہے؟ توازن، بیلنس قائم کر دینا۔ اللہ چاہتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، جیسے آسمانوں میں بیلنس تمہیں نظر آتا ہے، کسی سیارے کے اندر ہمت نہیں ہے کہ کسی دوسرے سیارے کو جا کے پکڑ لے،
چاند کی ہمت نہیں ہے کہ وہ سورج کو جا کے پکڑ لے, سورج کی ہمت نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا, سب اپنے اپنے میدان میں کیا ہیں, سیٹ ہیں. کسی فرشتے کی ہمت نہیں ہے کسی دوسرے فرشتے کو رگڑ دے, کسی دوسرے کی ہمت نہیں ہے کہ اسے پہلے کو جا کے پکڑ لے. جیسے آسمانوں کے اندر توازن قائم ہے, اللہ چاہتا ہے ویسے ہی زمین کے اندر بھی توازن قائم ہو, اور اس کے لیے اللہ انبیاء بھیجتا ہے. اور وہ کیسے قائم ہوتا ہے کہ خالق کو خالق کا حق دو اور مخلوق کو مخلوق کا حق دو. خالق کا حق توحید ہے اور مخلوق کا حق عدل اور, بولیں بھائی, عدل اور انصاف ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ کوڑا کوڑا اور میٹھا میٹھا, منڈا جے میری ماندہ ہے تے ہم عدل کریں گے, منڈا نہیں ماندہ تے عدل. یہ بھائی انصاف کی بات نہیں ہے, یہ قرآن و سنت کے مطابق عدل کی بات نہیں ہے, کیونکہ اسلام کافروں کے ساتھ بھی کیا کرتا ہے, عدل کرتا ہے. اسلام آدھی دنیا تک پھیلا میرے بھائی, مدینہ میں بیٹھ کر ایک دستخط کی بنیاد کے اوپر, ایک مہر کی بنیاد کے اوپر, اس کی صرف ایک وجہ ہے, اور وہ کیا ہے, وہ عدل ہے مسلمانوں کا. کہ جس علاقے کو وہ مسلمان قبضہ کر لیتے تھے, وہ علاقے والے شکر مناتے تھے کہ مسلمان آ گئے ہیں, کیونکہ اب یہاں پہ کیا ہوگا, عدل ہوگا. یہ اپنے لوگوں کے خلاف بھی جانا پڑے تو یہ چلے جائیں گے, لیکن ہمیں عدل ضرور فراہم کریں گے, جس کی وجہ سے اگر مسلمان اس علاقے کو چھوڑ کے جانے لگتے کہ ہم نے دوسرے علاقے کی طرف جانا ہے, یہ رونے پٹنے لگ جاتے تھے, ترلے منتیں کرتے تھے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کہیں ہمارے پہلے والے نہ آ جائیں, کیونکہ وہ لوگ ظلم لے کر آئیں گے اور تم انصاف لے کر آئے ہو, عدل لے کر آئے ہو. اور اس وجہ سے وہ دین کی طرف جاتے تھے کہ ظاہر ہے ان کو یہ عدل کس نے سمجھایا, ان کے دین نے سمجھایا, ان کے اسلام نے سمجھایا, جس کی وجہ سے وہ خیر کی جانب آتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہر جمعہ کے اندر آپ یہ آیت سنتے ہیں, اللہ کہتے ہیں, بڑی مشہور آیت ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, بے شک اللہ حکم کرتا ہے آپ کو, یعنی کہ نبی کو بھی اور ایمان والوں کو, کیا, کہ وہ عدل اور احسان والا معاملہ فرمائے. اب سنیے گا میرے بھائی, اللہ اکبر. یعنی کہ نا ہم بات کر رہے ہیں دلوں کی چابیاں کی, ٹھیک ہے, ہم بات کر رہے ہیں دلوں کو جیتنے کی. جب گیم الٹ پلٹ ہو جاتی ہے نا, تو جس کے لیے انصاف ہوتا ہے نا میرے بھائی, بس وہ سجدہ نہیں کرتا آپ کو, سمجھ رہے ہیں, جس لیول کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے, امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. کیونکہ بظاہر کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے بس فارمیلٹی پوری کر دیتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, لیکن میری بات, میرے حق میں بات ہونی کوئی, اور ہو جائے. اب وہ جو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے, وہ بندہ صرف سجدہ نہیں کرتا, آپ کو خرید لیتے ہیں آپ اس بندے کو. اب آپ کو اس واقعے سے محسوس ہوگا, جنگ بدر ہوئی ہے, الحمدللہ مسلمان وہ جیتے ہیں, اور قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. ان قیدیوں میں ایک کون تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. اب ظاہری بات ہے سارے قیدیوں کو کس کے کیا باندھی ہے, رسی باندھی ہوئی ہے, اور یہ بڑے نرم و نازک حالات کے اندر پلے بڑے تھے, کیونکہ سردار تھے. تو ظاہری بات ہے وہ رسی کے ٹائٹ ہوئے. پہلی دفعہ تو ایسا واقعہ ہوا بھائی کہ کسی نے ہمیں بھی رسی باندھنے کی کوشش کی ہے, تو اتنی ٹائٹنیس کی وجہ سے وہ طرح شاید کچھ اس طرح کر رہے تھے, کرا رہے تھے درد کی وجہ سے. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, اپنے خیمے کے چکر لگائے جا رہے ہیں, نیند ان کو بھی نہیں آ رہی, کیونکہ ہیں تو چچا, ہیں تو اپنا خون میرے بھائی. تو صحابہ کو محسوس ہوا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں. کہنے لگا میرے چچا کی تکلیف سونے نہیں دے رہی, لیکن منع نہیں کر رہے. کیوں بھائی, قیدی ہیں, سارے قیدیوں کے ساتھ معاملہ چاہے وہ میرا ہے یا پرایا ہے. تو ظاہری بات ہے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے, انہوں نے جا کر رسی کیا کر دی, ڈھیلی کر دی. تو تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہیں آ رہی, تو آپ حیران ہوئے. آپ نے بلایا بھائی آواز نہیں آ رہی, کیا خیریت تو ہے نا. انہوں نے کہا جی آپ کا وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی, اس لیے میں نے جا کے کیا کر دی رسی. آپ نے فرمایا پھر ساری قیدیوں کی ڈھیلی کر دو. اب یار وہ سارے دیکھ نہیں رہے ہیں, کیا خیال ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. اگر یہ چھوڑ دیتے رسول اللہ, یعنی یہ عباس کی ہو گئی ہیں, دوسروں کی نہیں کرنی ہے, آپ امیجن کریں ان کے اوپر اثر کیا جاتا. اپنا ہے نا, اپنوں کو تو سارا خیال کرتے ہیں, ہم تو وہاں پہ بھی پٹتے تھے, ہم تو یہاں پہ پٹ رہے ہیں نا. یہ معاملہ نہیں کرنا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, بندوں کو ان کا حق دینا ہے, اور ان کا حق کیا ہے, ان کے درمیان عدل کرنا ہے بھائی, انصاف کرنا ہے. اگر رسی ان کی ڈھیلی کی ہے تو رسی دوسروں کی بھی ڈھیلی ہو. اور جیسی جنگ ختم ہوتی تھی میرے بھائی, ادھر جنگ ہو رہی ہے تو عدل کیا ہے, یہ اللہ کا حق ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو مانتے نہیں, اور ڈنڈا لے کے آ گئے ہیں تو ہم لڑیں گے, یہ بھی انصاف ہے. لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی ہے فوراً سے پہلے زخمیوں کیا کرنا ہے, بولو بھائی زخمیوں کیا کرنا ہے, فوری زخمیوں کو پکڑنا ہے, چاہے وہ مسلمانوں کے چاہے کافروں کے ہیں. کیوں, کیونکہ وہ قیدی بن جائیں گے نا. ان کی مرہم پٹی کرنی ہے, ان کو کھانا کھلانا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے. کیوں, عدل کا تقاضا یہ ہے, کیونکہ اب وہ کیا ہو گئے ہیں, سرنڈر ہو گئے ہیں, اب وہ جھک گئے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ
ہتھیار ڈال دیا نا بھائی, جب ہتھیار ڈال دیں تو قانون کچھ اور ہے, ڈٹ جاؤ تو قانون, سبحان اللہ, قانون کچھ اور ہے. اب ظاہری بات ہے یہ تو بات ہو رہی ہے ایک ملکی لیول پہ, ظاہری بات ہے یہ نظام تو ہمیں نظر, بولو بھائی, نظر نہیں آ رہا, لیکن ایک ریاست وہ ہوتی ہے جو 200-400 500 1000 لاکھ خاندان مل کے بناتے ہیں, لیکن خاندان اپنے آپ میں بھی تو ایک ریاست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ آپ کا گھرانہ بھی تو اپنے آپ میں ایک ریاست ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اندر بھی کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی, عدل قائم کرنا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی پیاری حدیث ہے, کیونکہ یہ مشکل کام ہے, یقین جانے مشکل کام ہے. جب آپ کے سامنے کچھ ایسی سین آئے, خصوصاً آپ کی اپنے خلاف گیم جا رہی ہے, آپ کے اپنے بچوں کے خلاف گیم جا رہی ہے, اور ادھر ڈٹ جانا اور اپنے بچوں کو رگڑنا یا اپنے خلاف بات کو لے جانا, یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے رسول اللہ نے اس کا اجر بھی بڑا بڑا بیان کیا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. اچھا, ممبر کیوں بنایا جاتا ہے بھائی؟ بڑی پیاری بات ہے نا, ممبر کیوں بنایا جاتا ہے؟ اوپر لانے کے لیے, تاکہ سب کو, اور وہ ممبر دنیا کے ممبر نہیں ہے. ایک تو ممبر نور کا, پتہ نہیں وہ کیسا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کچھ چوٹیوں کے اوپر شے ہے, سارے عالم کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں آدم سے لے کے رسول اللہ کی امت تک جو کہاں بیٹھے ہیں؟ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہیں. پروٹوکول چیک کریں, ان کو کچھ ہو سکتا ہے بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے, پکے جنتی ہیں یار. نور پہ ممبروں پہ بٹھا کے, اللہ معاف کرے, ایسا تو نہیں ہو سکتا پروٹوکول مل گیا چلو جہنم میں پھینکنا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ ان کے ماتحت جو کچھ تھا نا, ان کے درمیان انصاف قائم کرتے تھے. یعنی اگر باپ ہے تو اس کے ماتحت اولاد ہے, اگر فیکٹری کا آنر ہے تو اس کے ماتحت ورکرز ہیں, جو اس کی انڈر ہے نا, بڑا بھائی ہے تو اس کے انڈر چھوٹا بھائی بھی ہے. یعنی کہ باپ بڑے بھائی کو رگڑا لگاتا ہے, بڑا کس کو رگڑتا ہے؟ وہ چھوٹے کو رگڑ دیتا ہے. تو آپ کے نیچے جو ہے اس کے درمیان یہ کیا کرتے تھے؟ عدل قائم کرتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ کیا اتنا بڑا مقام دیا. تو اب گھر ایک ریاست ہے, اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک لیول پہ علیحدہ بات کی ہے اور گھر کے لیول پہ. اب یہ حدیث سنیں آپ, اللہ اکبر یار, ہمارا اسلام کمال مذہب, اللہ کی قسم کوئی جگہ چھوڑی نہیں اس نے, اور اتنی باریکیوں کے اندر جا کے گفتگو کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اسلام کا تحفہ دیا, کیونکہ حق یہی ہے. 3 بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یاد رکھیں, ایک بات کہنا اور وہ بھی رسول اللہ کی زبان سے, یہ کافی نہیں ہے, لیکن 3 بار کیا ہوتا ہے؟ اس کی اہمیت کے اندر اضافہ پیدا کرنے کے لیے. آپ نے کہا اعدلوا بین اولادکم, اعدلوا بین اولادکم, اعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو, اپنی اولاد کے 3 بار آپ نے فرمایا. اب عدل کس لیول کی بات ہو رہی ہے آپ اس حدیث سے ملاحظہ کریں. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ حد قسم سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا, تو اس کا بیٹا آیا, تو اس نے بیٹے کو چوما چاٹا اور بوسہ وغیرہ دیا اور اپنی ٹانگ پہ بٹھا لیا. پھر تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی آئی, اس کو چوما, اس کو نہیں چوما اور اپنی دوسری ٹانگ پہ بٹھایا ہے, پروٹوکول اس کو بھی دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں ان دونوں کے درمیان انصاف کرنے سے کس نے روکا؟ نا انصافی کی ہے تم نے. اب ممکن ہے, واللہ عالم, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, بچے ایسے کرتے ہیں, میں نے نوٹ کیا, آپ چھوٹے سے بچے گلے سے لگائیں, ایک دم سے دوسرا بچہ بھاگ کے آتا ہے نقل کے اندر کہ مجھے بھی. اب ممکن ہے, واللہ عالم, کہ بچے کو جب انہوں نے ایک پروٹوکول دیا تھا, دوسری بیٹی دیکھ رہی ہو شاید, وہ بھی آئی کہ مجھے بھی ایسا ہی پروٹوکول ملے گا جیسا لڑکے کو ملا ہے. جب نہیں ملا, صرف چمی نہیں دی میرے بھائی, صرف بوسہ نہیں دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ ناانصافی ہے. تصور کریں آپ ایک بچے کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, تصور کریں آپ بچوں سے مہینہ بات نہیں کر رہے ہیں, کس لیول پہ آپ جا رہے ہیں میرے بھائی. تصور کریں اگر چومنے کی بنیاد کے اوپر رسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں, پروٹوکول دینے کی بنیاد پر, بڑی اہم بات ہے بھائی. آپ کا کوئی بچہ ہوتا ہے جو آپ کی بات مانتا ہے اور کوئی ہے, دیکھیں اب دل کس کی طرف جائے گا آپ بتائیں؟ یہ فطرت ہے. اور کوئی خاص بچہ ہوتا ہے, بیٹی ہوتی ہے, دل اس کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتا ہے, اس کی طرف زیادہ جھکتا ہے. اس کے اندر اللہ عدل نہیں مانگتا. دل کے جو جذبات ہیں اس کے بارے میں عدل انصاف ممکن ہی نہیں ہے. دل پہ کسی کا زور بولے, لیکن یہ دل میں رکھنا بھائی, یہ کیا رکھنا ہے؟ دل میں رکھنا ہے. لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل کے اندر آپ نے عدل کرنا ہے, کیونکہ اس کو بوسہ دیا تو بوسہ, اور تو پرے مارے, تو میرے سن دے ہی نہیں, تو ہیں ٹھیٹ ہے, تو کتے دی دوم میں, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. کیوں؟ یہ باغی ہو جائے گا. ہر گھر, دوسرے گھر کے اندر ایک بچہ باغی ہوتا ہے میرے بھائی, کیونکہ ایک دفعہ اس کو رگڑا لگنا شروع ہوتا ہے, اب وہ اینڈ تک اس کو رگڑا لگتا ہے. وہ 35-50 سال کا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کو کیا رگ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ باپ کو لگتا ہے میں انصاف کر رہا ہوں.
اگر یہ بھی نماز پڑھنے لگ جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے, تو میں اس کے ساتھ بھی وہی کروں گا جو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ انصاف ہوتا ہے, عدل. بھائی آپ کا بچہ ایک پڑھاکو ہے اور ایک بچہ پڑھاکو نہیں ہے, پڑھاکو کے ساتھ معاملہ اور کریں گے اور پڑھاکو نے معاملہ, لیکن آپ ایک ہی ڈنڈا لے کے جب سب کو رگڑا لگائیں گے نا میرے بھائی, اس سے عدل نہیں ہوتا. اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے میں انصاف کر رہا ہوں. عدل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے. اس لیے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان, ابو داؤد کی روایت, اتنی خطرناک حدیث, اتنی خطرناک حدیث. اگر ہم سمجھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. بھائی کتنی قسمیں ہیں؟ سارے بولیں کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. 2 جہنمی ہیں, 1 جنتی ہے. جنتی کون ہے؟ جس کو جب حق پتہ چل جاتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, یہ جنت میں جائے گا. پتہ چل گیا میں غلط. اور میرے بھائی ہم روٹی کو چوچی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. معاملات کے اندر آپ کو گیم سمجھ آ رہی ہوتی ہے, کیوں معاملہ خراب ہو رہا ہے, کیوں میرا گھر میری نظروں کے سامنے ٹوٹتا پھر رہا ہے, لیکن میں اڑک, اس کی وجہ سے وہ بندہ فیصلہ نہیں کرتا ہے. اس لیے دوسری قسم کون ہے؟ جس کو حق پتہ چل جائے لیکن اس کے مطابق فیصلہ, جہنمی ہے. تیسرا کون ہے؟ جو بنا حق جانے فیصلہ کرتا ہے. ہماری عوام زیادہ جاہل ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بولو, جہالت زیادہ ہے تھوڑی ہے؟ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات سن لی ہے, آپ نے یہ فیصلہ کس بنیاد پہ کیا ہے, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میری دلیل, میں کیا ہے, یہی دلیل ہے, میں کٹ دلیل ہوں, میں وال چٹے ہے توپے کیتے نے, میں کہتا ہے یہی دلیل ہے. وہ اسلام جاننے کی کوشش نہیں کرتا, وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ اللہ نے کیا کہا ہے, اللہ کے حبیب نے کیا, یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا. حق جانے بغیر وہ کیا کرتا ہے, کیوں, میرے پاس پاور ہے, میرے پاس اختیار ہے. اس بڈھی دی کی مجال ہے میرے سامنے ٹوپ مار دے تھے, اس بڈھی دی کی مجال ہے میرے سامنے کھلو جاوے تھے, یہ اختیار ہے نا اس کے پاس. اس کی بنیاد پہ وہ کیا کرتا ہے, فیصلہ سنا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی آدمی ہے, حق جانے بغیر جو فیصلہ کرتے ہیں جہنم میں جائے گا. چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اس لیے انصاف کرنا اپنی اولاد کے درمیان, خصوصاً عدل کرنا ہے. خصوصاً کیا کرنا بھائی, عدل کرنا. اس لیے بڑی اہم بات, آپ کا ایک بچہ فرعون صفت ہے, کافر نہیں ہے, صفتاً فرعون ہے, کو بدماش ٹائپ ہے, اور دوسرا ولی ہے. وراثت تقسیم کرنی ہے, تسی کی کہو گے جڑا فرعون ہے انہوں پیسے نہیں دینے تے جڑا ولی انہوں دینے, انج ہوئے گا بھائی؟ بولیں ایسا ہے؟ نا 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 بھائی, وہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وراثت دونوں میں برابر, یعنی کہ بیٹوں میں جو بیٹے ہیں وراثت اس کو بھی ملے گی. اور ہم یہ نہیں کہیں گے اے دے نماز بھی نہیں پڑھتا, یعنی بظاہر اعمال کی بنیاد کے اوپر آپ کے عدل کے اندر کمی نہیں آ سکتی. آپ کا پتر ہے, یاد رکھو, وہ میں کہتا نا کوڑا کوڑا تو تے میٹھا میٹھا آپا, میرے بھائی جو خون تیرا خون ہے, جو صحیح نکلا ہے وہ چم رہے ہو, جو غلط نے اٹھا کے پھینک دیتے ہو, یہ کون سا باپ ہے میرے بھائی, یہ کون سی ممتا ہے؟ جو غلط نکلے محنت اس پہ زیادہ ہونی چاہیے, صحیح نکلے اس پہ ہونی چاہیے, بتائیں بھائی. اور جو غلط نکلا محنت تو اس پہ ہے, لیکن اس پہ اس کے مطابق ہے. اور یہ جو موازنہ کرتے ہیں نا میرے بھائی, بچہ تباہ کرنا ہے موازنہ کرنا شروع کر دو. یہ جو موازنہ تیرا وڈا بھرا کردا تینوں کی موت پیندی ہے, یہ جو بات ہے نا, تیری بہن کر رہے تو کیوں نہیں کرتا؟ بھائی بہن کچھ اور ٹائپ کی ہے, اور بھائی, اب بھائی کو کیا لگنے لگتا ہے جب ہم موازنہ کرتے ہیں, میری کوئی اوقات, میری کوئی شناخت نہیں ہے, میری کوئی آئیڈینٹی ہے ہی نہیں ہے. ساری آئیڈینٹی کس کی ہے؟ بڑے کی ہے. ساری آئیڈینٹی کس کی ہے؟ بہن کی ہے. ہمیں تو ہر وقت کوسے ہی جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ شیر اور ہاتھی کے اندر موازنہ کر رہے ہیں, ایک ہاتھی اور دوسرا بھائی موازنہ ہے. بولے بھائی اگر ایک بلی کا اور مچھلی کا مقابلہ ہو, پہلے درخت پہ کون چڑھے گا؟ کون چڑھے گا؟ بولے بھائی کون چڑھے گا؟ لیکن مچھلی ساری زندگی مارتی رہے گی, ہائے میں سیکھ ہی لیندی درخت, میں بھی پہلے چڑھ جاندی, یہ تو ڈپریس ہو جائے گی نا. حالانکہ مچھلی کیا کہنا چاہیے, ہمت ہے تو پانی میں آ نا, یہاں مقابلہ کر آ کے, میں ہنرمند آدمی ہوں بھائی, مجھے کام کرنا آتا ہے, پڑھنا, تو اس کو ہنر کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ہاں بھائی مجھے پڑھنا آتا ہے, مجھے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ہمارے گھروں میں ایک اور بیٹا اور بیٹی کے درمیان, یہ ہمارے معاشرے کا بہرحال میرے بھائی ایک چیز ہے, بہرحال ایک اچھی رواج بھی ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں, ماں باپ کو نہیں دینی چاہیے. ایک بندہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے نا, وہ وکری بات ہے, ماں باپ کو نہیں دینی چاہیے. ان میں کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ چوما بھی ہے, صحابی نے تو کیا کیا رسول اللہ نے, یہ تم نے انصاف اس کو بھی چومو. ہم کیا کرتے ہیں, یقین کریں میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا تھا بچپن میں, اور میری امی کہتی ہیں کہ واقعی ہم نے اچھا نہیں کیا, کیونکہ اس کی وجہ سے بیٹیوں میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے.
وہ بلی کا بکرا سے بن کے رہتے ہیں, قربانی کے بکرے بن کے رہتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ بیٹا آ رہا ہے, اس کو دیسی گھی کے پراٹھے دے رہی جا رہے ہیں, اس کو سال کام کر کے اینو دے, یہ کر کے آ رہی ہے دے, یہ حالانکہ بیٹی بھی تو کام کر رہی ہے گھر میں, صفائیاں کر رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, سارا کچھ کر رہی ہے, اس کو پروٹوکول زیادہ دیا جاتا ہے, اس کو نہیں دیا جاتا. یہ میرے بھائی عدل نہیں ہے. وہ خود کرے اپنی مرضی سے وہ وکری بات ہے, وہ علیحدہ بات, لیکن ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے دونوں کے درمیان؟ اس کو دیسی گھی کیا دے رہے ہیں تو اس کو بھی. یہ حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم غلام تحفہ میں دینا چاہتے ہیں بچے کو, اور چاہتے ہیں کہ آپ گواہ بن جائیں. آپ ایویں نہیں گواہ بن جاتے تھے. آپ نے کہا اس کا بھرا ہے, اس کا بھائی ہے؟ ان کا جی ہے. اس کو دیا ہے؟ جی اس کو تو نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے, باطل بات ہے, اور محمد صرف حق بات پہ بیعت کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف حق بات کے اوپر شہادت دیتے ہیں, میں غلط بات پہ شہادت نہیں دیتا. ایک بھائی کو دیا تو دوسرے کو بھی. اچھا یہ نہیں پوچھا دوسرا بھائی کیسا ہے, کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا ہے, نہ بس اس کو دینا ہے. یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خیال کرتے تھے ان باتوں کا. بیٹا آ گیا چھوٹا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کی شکایت لے کر آیا ہوں. اب آپ بتائیں اگر والد کی شکایت ادھر آ جائے, اسی کی کہنا وہ بدتمیز, او بے شرم آدمی, اس کی وجہ سے تو دنیا میں ہے, تجھے خیال کرنا. بھائی یہاں پہ اس بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے ادب کس کا زیادہ کس کا کم ہے. یہاں پہ عدل ہونا ہے, یہاں پہ انصاف ہونا ہے. بات پوچھی جائے گی پہلے. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں بچے کے کچھ فرائض ہیں اور بچے کے کچھ حق ہے, اور یہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ باپ بچے کو اس کا حق دے. اور ایک حق کیا ہے؟ اس کا اچھا نام رکھنا. تو اس بچے کا اچھا نام نہیں رکھا گیا تھا, تو لوگ وٹاتے تھے نام, اس کو برا کر کے اس کو کہتے تھے. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لوگ چڑھ جاتے ہیں, برا کر کے کہتے ہیں, تو میرا نام اچھا نہیں رکھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بلایا اور کہا کہ بچے کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. آپ نے اس کا اچھا نام کیوں نہیں رکھا؟ اب اس بچے کو بھی بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عدل کی بات بتلائی ہے کہ انصاف ہوگا, کیونکہ آپ کے والد یہ کیا کر رہے ہیں, یہ والد قرآن و سنت کے مطابق کام صحیح. ہمارے معاشرے میں کیا جو بڑا ہے وہ صحیح ہوتا ہے, جو بڑا ہے وہ بھائی بڑا ہے چپ کر جاؤ, ادب کی وجہ سے, حق کی وجہ سے نہیں. ہم ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے, لیکن حق ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. وہ انسان کے اوپر میٹر نہیں کرتا ہے, حق بڑا ہے. اگر وہ حق 5 سال کے بچے کے ساتھ ہے تو اس کا ساتھ دیں گے, 70 سال کے بندے کو میرے بھائی جیل میں ڈالیں گے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے میرے بھائی؟ حق یہ کہتا ہے, حق کے ساتھ کھڑا ہونا, اسی کو عدل کہتے ہیں, اسی کو انصاف کہتے ہیں. اور آخری 2 باتیں میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیت اتری ہے, یہ سب سے خطرناک آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اے ایمان والو انصاف کرنا ہے, چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے, عدل کرنا ہے. یعنی اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ بات آپ کے صحابی کے خلاف جا رہی ہے, آپ نے اپنے صحابی کو سزا دینی ہے, دشمن بچا لینا ہے. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ کہنا آسان ہے. یعنی اہل حدیث مسلک کے اوپر بات آ رہی ہے, گفتگو ہوئی ہے, لیکن حق دوسروں کی طرف ہے, وہ دشمن مسلک ہے, وہ جیسا بھی ہے. آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ دشمن کا ساتھ دینا ہے, اپنے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا ہے آپ نے. یہ سوکھا کام نہیں ہے بھائی. یہ ہونے لگ جائے, فرقہ پرستی ختم ہو جائے میرے بھائی, تعصب بھی ختم ہو جائے معاشرے کے اندر سے. لاما آیا ہے تمہارے گھر کے اندر, اب یعنی کہ سکول چلانا اتنا مشکل ہو گیا میرے بھائی. میں پرنسپل رہ چکا ہوں 8-9 مہینے. تھوڑا سا بچے کچھ کہہ دو کی ہوندہ ہے, کی ہوندہ بھائی؟ ماں بھی ہو جاتے ہیں بھائی, رگڑا ہمیں لگانا شروع کر دیتے ہیں, تانوں روپے کادے دیتے ہیں, یہ سارا کچھ اسی کرنا ہے. تو کمال ہو گیا بھائی. ہمارے پاس 6 گھنٹے ہے, تمہارے پاس 18 گھنٹے ہے. حق کس کا بنتا ہے زیادہ بھائی؟ او بولو کس کا زیادہ بنتا ہے؟ آپ کا. ہم نے بھی کرنا ہے, ہم نے بھی کرنا ہے, لیکن آپ نے بھی. وہ اپنے بچے کے خلاف جب بات آتی ہے تو قبول نہیں. بھلا کیوں؟ کیونکہ اس سے ماں باپ کے خلاف بھی آتی ہے نا. تسی کی سمجھایا منڈے نے؟ یہ آسان کام نہیں ہے, یہ سوکھا کام نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی والے ہیں, اگر نون لیگ والا بیٹھا ہوا ہے, بھئی نون لیگ والا یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے, آپ مجھے بتائیں, میں تقریباً چیلنج کرتا ہوں, منوا کے بکھاؤ تسی, پاویں تتے توے تے بہ جو بننا اس نے, اور بھائی ماننا جس لیول کی پولرائزیشن ہو گئی ہے, جس لیول کی. اچھا دونوں پاکستانی, دونوں مسلمان, دونوں ایک قوم کے, ایک برادری کے, لیکن ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے اگلا یہودی بیٹھا ہوا ہے. یقین کریں کبھی کبھی نون لیگ اگر کچھ حکومت میں ہے, تھوڑا اچھا کام کرنا شروع کر دے. ایک مثال دے رہا ہوں,
اللہ کرے کر دے اگر تھوڑا شروع کر دے. یہ ڈرنے لگ جاتے ہیں کار ہی نہ جائے یار, حالانکہ وہ کس کا کرے گا؟ پورے گرین ٹاؤن کا. کیسی کتنی یہ صرف کس وجہ سے عدل. اپنے خلاف جاؤ, اپنے لیڈر کے خلاف جانا پڑے جاؤ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا. اب میں آخری میں میرے بھائی 2 واقعات, اللہ کی قسم اللہ اکبر یقین ہی نہیں آتا یہ لوگ دنیا سے رہ کے چلے گئے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر فتح کیا تھا انہوں نے. کب سے مصر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابھی تک جو انہوں نے بنایا تھا مصریوں نے, ابھی تک نہیں سمجھ آئی بنایا کیویں انہوں نے. احرام مصر جو ہیں ان کے جو بڑے بڑے سٹرکچرز ہیں ابھی تک نہیں, اتنی سائنس ٹیکنالوجی آ گئی ابھی تک سمجھ نہیں آئی انہوں نے سب کچھ بنا کیسے دیا. اتنی بڑی تہذیب کو دفن کر دیا صرف 4000 صحابہ نے, صرف 4000 صحابہ. عمرو بن عاص کا بیٹا مصریوں کے ساتھ, پروبیبلی وہ غیر مسلم تھا, گھوڑے کی ریس لگتی ہے, وہ مصری جیت جاتا ہے. عام سا ایک کمل ہے غریب آدمی گلی محلے کا, وہ جیت جاتا ہے. اور عمرو بن عاص کا بیٹا, تاپ تو چڑھے گی, غصہ تو آئے گا. اس نے صرف غصہ نہیں کیا, اس نے اس کو مارا پیٹا پکڑ کے اس لڑکے کو, تیری یہ ہمت تو ہم سے جیتے. اللہ اکبر, غرور ہے نا بھائی, تکبر آ گیا. قربان جائیں میرے بھائی عمر بن خطاب کے انصاف پر. ملے نہیں کبھی عمر کو, کہاں مصر کہاں مدینہ, کبھی ملے نہیں ہیں. لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور مدینہ آ گئے, کیونکہ وہ جانتے تھے عمر بن خطاب انصاف کریں گے. وہاں سے اٹھ کے مدینہ, صرف سنی سنائی بات پہ کہ عمر کا انصاف سارے عالم میں اتنا مشہور تھا کہ کچھ بھی ہو جائے عمر ہماری سائڈ لیں گے اگر ہم انصاف پہ ہیں. تو فوراً سے پہلے عمر بن خطاب نے عمرو بن عاص کو خط لکھا رضی اللہ تعالیٰ. یہ نہیں کہا وہیں پہ انصاف کر دو, یہ نہیں کہا, کر سکتے تھے نا, ادھر آؤ بیٹا کا لے کو ادھر آؤ. تو عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے کو بلایا, تو نے کوئی گیم تو نہیں خراب کی, مسئلہ تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی کچھ نہیں کیا. وہ گھبرا تو گیا, اور عمرو بن عاص کو پکا پتا تھا اگر عمر بن خطاب مجھے اتنی دور بلا رہے ہیں پکی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اب میرے بھائی وہ جو بندے نہیں آئے وہ نان مسلم ہیں, عمر بن خطاب کے مہمان ہیں, عمر بن خطاب کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کی خدمتیں ہو رہی ہیں صرف ایک وجہ سے, عدل دیں گے آپ کو. فاتح مصر ہوا تو کیا ہوا, عدل ہوگا. اب مدینہ والے سارے دیکھ رہے ہیں کہ جب عمر بن عاص آئے ہیں, فاتح مصر بھائی کے چھوٹے, یار یہ باتیں کرنا آسان ہے, سمجھو جس نے امریکہ فتح کیا ہوا ہے وہ آیا ہے, اس کا پروٹوکول دیکھے کس لیول کا ہوگا. لیکن جب وہ مسجد نبوی میں آئے ہیں, واقعہ بیان ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو مصری لڑکا آیا تھا اس کے ہاتھ میں ہنٹر دیا اور عمر بن عاص کے لڑکے کو باہر کہا اس کو مارو اس کو جیسے اس نے تجھے مارا تھا. اس نے اتنا مارا ہے کہ وہ تھک گیا مار مار کے, جتنی بھڑاس تھی جب اس کی نکلی ہے تو اس نے کہا الحمدللہ جی مجھے انصاف مل گیا, میرے ساتھ عدل کا معاملہ ہو گیا. عمر بن خطاب نے فرمایا اب عمر بن عاص کو بھی مارو. اللہ اکبر, صحابہ ایک دم سے حیران ہو گئے. عمر بن عاص یا امیر المؤمنین, ان کا تو ایشو نہیں ہے, اور وہ بندہ بھی حیران ہو رہا ہے. انہوں نے کہا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ عمر بن عاص کی حکومت ہے جس کا گھمنڈ اس کے پتر میں اترا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ شے آئی ہے کہ فاتح مصر کا پتر ہو کے تو ہمیں ہرائے گا. انہوں نے کہا نہیں مجھے عدل مل چکا ہے, میں ان کے اوپر ہنٹر نہیں چلا سکتا. وہ پھر متوجہ ہوئے عمر بن عاص کی طرف. انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزاد جنا تمہاری ہمت کیسے ان کو غلام کرنے کی. اب میرے بھائی یہ کافر یہ لوگ انصاف دیکھ نہیں رہے ہیں, یہ عدل دیکھ نہیں رہے ہیں, اپنے خلاف گئے ہیں آیت کے مطابق. عمر بن خطاب نے شکایتیں آ رہی تھی حق مہر کے بارے میں, یا تو حق مہر بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور اگر لکھ بھی رہے ہیں تو دے. آج بھی ایسا ہوتا ہے لکھ دیتے ہیں دیتے 50 لاکھ لکھ دے, جو کروڑ لکھ دے, دیتا کوئی نہیں ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے حکم صادر فرما دیا, حق مہر فکس کر دیا. کچھ روایات میں آتا 400 درہم فکس کر دیا کہ اتنا ہی ہونا چاہیے, نہ اس سے کم نہ اس سے. بولے بھائی جیسے ہی کر کے نیچے اترے ہیں مسجد کے باہر عورت نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا آپ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا؟ انہوں نے کہا جی فرمایا. انہوں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ عورت عام عورت, آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں جی پڑھا تو ہے. انہوں نے قرآن کی آیت سنائی, لمبا واقعہ ہے, اور آیت سنا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حق مہر فکس نہیں کیا. عمر بن خطاب کون ہوتا ہے فکس کرنے والا؟ عمر بن خطاب نے تھوڑا توقف فرمایا, کہتے تم حق کہتی ہو. فوراً دوبارہ سارے لوگوں کو بلایا, ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگا کہ ایک عورت آئی ہے, اس نے مجھے قرآن کی اس آیت کی طرف توجہ دلائی ہے جو میں بھول گیا تھا, جو میرے ذہن میں نہیں رہی ہے, اور میں وہ فیصلہ واپس لیتا ہوں, لیکن یہ اپیل کرتا ہوں کہ حق مہر کے تھوڑا ہاتھ
تھوڑا ہاتھ ہوڑا رکھیں تاکہ لوگ نکاح کر سکیں، نکاح آسان ہو سکے. اور پھر ایک جملہ بولا ہے، اے عمر کیا ہو گیا تمہیں، اب تو مدینہ کی عورتیں بھی تم سے زیادہ قرآن جانتی ہیں. اللہ اکبر. کہاں عمر بن خطاب میرے بھائی، کہاں امیر المؤمنین، ایک سگنیچر سے دنیا تھر تھر کانپنے لگ جاتی تھی، ایک سگنیچر سے، ایک سٹیمپ سے. اور کہاں عمر یہ جملہ بول رہے ہیں اب تو مدینہ کی عورتیں بھی عمر سے قرآن زیادہ جانتی ہیں. یعنی اس کو پروٹوکول دیا ہے، اس کو انکریج کیا کہ تم الحمدللہ قرآن جانتے. فلسطین فتح کیا ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، چرچ والا جو ہیڈ تھا اس نے کہا بھئی آئیں چرچ میں آپ نماز ادا کر لیں. عمر بن خطاب پہلے جانے لگے، پھر کہا میں نے یہاں پہ نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اگر میں نے نماز پڑھ دی تو لوگ یہاں پہ مسجد بنا دیں گے اور چرچ پہ قبضہ کر لیں گے. یہ میں ہونے اللہ فاتح ہیں، فتح کی ہے فلسطین. اس لیے تھوڑا سائڈ پہ ہو کے عمر بن خطاب نے جا کے نماز پڑھی. ابھی بھی وہاں پہ فلسطین میں مسجد عمر بن خطاب ہے جہاں پہ اچھا وہی ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے نماز پڑھی، واقعی وہاں پہ کیا ہوا، مسجد بن گئی. چرچ میں نہیں پڑھی. کیوں؟ کہیں میرے بعد میری محبت میں آ کر لوگ کیا کریں کہ عمر بن خطاب نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے اس لیے ہم اس کو کیا بنائیں گے. یہ نہیں میں کر سکتا. میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے اپنی اولاد کے درمیان عدل کریں. آپ کی اولاد کے ٹیلنٹ مختلف ہوتے ہیں، ان کا رجحان مختلف ہوتا ہے. کوئی پڑھنے والا ہوتا ہے، کوئی نہیں پڑھنے والا ہوتا ہے. کسی کو قرآن کی ایک آیت سمجھ آتی ہے، کسی کو دوسری آ جاتی ہے. کوئی ایمان کی ایک جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایمان کی دوسری جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے. ایمان کی 76 سے زیادہ شاخیں ہیں میرے بھائی، کسی شاخ کے ذریعے بھی اس کا ایمان بڑھ سکتا ہے. عدل کا نظام میرے بھائی گھروں کے اندر لے کر آئیں. اپنی میاں اور بیوی کے درمیان عدل والا کام پیدا کریں. بیوی کے مہمان آئیں، اس کے گھر والے آئیں، اس کو بھی وہی پروٹوکول دیں جب آپ کے گھر والے آتے ہیں. جب پھوپھیاں آتی ہیں اس کو بھی جیسے پروٹوکول دیتے ہیں ویسے ہی پروٹوکول دیں جیسے خالہ پھر آتی ہے. وگرنہ کیا ہوتا ہے اکثر گھروں میں ویاہ ساڈے گھر ہونا ہے یا ویاہ تاڈے گھر ہونا ہے. کیوں؟ صرف اس عدل نہ ہونے کی وجہ سے. جب عدل ہوتا ہے تو فرق نہیں پڑتا چاہے ان کی طرف سے آئے یا ہماری طرف سے آئے. اور عدل نہ ہو میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ شخص جہنمی ہے، یہ جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. اللہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر انصاف اور عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جماعت ہونے کے حوالے، ایک مسلک ہونے کے حوالے اللہ ہمیں عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے اللہ ہمیں عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.